بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سودے نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ بیرون ملک جانے والے شہریوں کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں لازمی۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ آج پیر سے بیرون ملک جانے والے شہریوں کے لیے ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط پر عمل کیا جائے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بیرون ملک جانے والے سعودی شہریوں میں سے جن کو ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط سے استثناء ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں 12 سال سے کم عمر کے افراد ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر سے پہلے سعودی مالیاتی اتھارٹی سے مصدقہ انشورنس پیش کریں۔ مذکورہ انشورنس میں کرونا لاحق ہونے کی صورت میں بیرون ملک علاج کور کیا گیا ہو۔ کرونا ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط سے ان مسافروں کو بھی استثناء ہے جنہیں کرونا لاحق ہوا تھا اور اب وہ صحت یاب ہیں، لیکن صحت یابی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 2 خوراکوں کی شرط سے ان مسافروں کو بھی استثناء ہے جنہیں کرونا لاحق ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ویکسین کی 1 خوراک لے لی ہے۔ آبشر اعمال یعنی بزنس کی 10 آن لائن خدمات کیا ہیں؟ سعودی عرب میں آبشر اعمال بزنس نے کہا ہے کہ 10 خدمات آن لائن حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایپ سرمایہ کاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ آجل کے مطابق آبشر اعمال بزنس ایپ نے بیان میں کہا ہے کہ کئی سرکاری خدمات پلیٹ فارم پر مہیا ہوں گی جو آن لائن حاصل کی جا سکیں گی۔ ان خدمات میں ادارے کے یہاں رجسٹرڈ اجیروں کا اقامہ بھی جاری کرایا جا سکے گا۔ ادارے میں رجسٹرڈ اجیروں کے اقاموں میں توسیع کرائی جا سکے گی۔ نقل کفالہ بھی آن لائن ممکن ہوگا۔ اس کے لیے وزارت محنت سے آن لائن منظوری لینا ہوگی۔ پیشے کی تبدیلی بھی آن لائن کی جا سکے گی۔ مشترکہ ادارے کے ضمن میں رجسٹرڈ اجیروں کا پیشہ وزارت محنت سے آن لائن منظوری کے بعد تبدیل کیا جا سکے گا۔ خروج عہدہ ایگزٹ ری انٹری ویزا جاری کرایا جا سکے گا۔ مشترکہ ادارے کے دائرے میں رجسٹرڈ اجیروں کو ملٹیپل اور ایک دفعہ کا خروج عہدہ ویزا جاری ہو سکے گا۔ خروج عہدہ منسوخ کرایا جا سکتا ہے۔ مشترکہ ادارے کے تحت رجسٹرڈ اجیروں کا خروج عہدہ ویزا آن لائن منسوخ کرانے کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ مشترکہ ادارے کے تحت رجسٹرڈ اجیروں کا فائنل ایگزٹ منسوخ کرایا جا سکے گا۔ مقررہ مدت کے لیے آبشر اعمال کے استعمال کے مختار نامے جاری کرائے جا سکیں گے۔ دستاویزات حوالے کرنے کی سہولت آن لائن مہیا ہوگی۔ چینی ویکسین کی منظوری سے متعلق وزارت صحت کی وضاحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا ہے کہ سائنوفارم اور سائنوویک کرونا ویکسین کی ابھی تک سعودی عرب میں منظوری نہیں دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان العبدالعالی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن 4 ویکسینوں کی منظوری دیے ہوئے ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ان چاروں کے علاوہ کوئی اور ویکسین ابھی تک مملکت میں منظور نہیں کی گئی۔ سائنوفارم اور سائنوویک کا اندراج ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ جن افراد نے چینی ویکسین کی 2 خوراکیں لی ہیں وہ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی ایک اضافی خوراک لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے اپنے ای ویزا پورٹل پر اعلان کیا تھا کہ چینی ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی ایک اضافی خوراک لینے کی صورت میں سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کی 4 ویکسینیں محفوظ ہیں اور اہم ہیں۔ خواتین حمل کے ہر مرحلے میں منظور شدہ 4 ویکسینوں میں سے کوئی بھی لگوا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے برعکس کرونا وائرس حاملہ خواتین کے لیے پرخطر ہے اور انہیں مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے۔ ترجمان نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس افواہ کو غلط قرار دیا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرونا ویکسین لینے والی کئی بچوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد العبدالعالی کا کہنا تھا کہ اس افواہ کا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مملکت میں کرونا ویکسین کی خوراکیں اچھی خاصی تعداد میں دی جا چکی ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ویکسینوں کی وجہ سے نازک کیسز میں بھی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ 99% نازک کیسز کا تعلق ان مریضوں سے ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لے رکھی۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے آن لائن فراڈ کی 100 وارداتوں میں ملوث 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پولیس کے ترجمان خالد القردیس کا کہنا ہے کہ ملزمان میں سے 3 کا تعلق سعودی عرب اور 3 کا تعلق مصر سے ہے اور 1 کا تعلق انڈیا اور 1 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پولیس ترجمان نے بیان میں مزید کہا ہے کہ ملزمان نے سرکاری و مالیاتی اداروں کے نام استعمال کر کے وارداتیں کی ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ ملزمان سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام پیغامات اور فرضی اشتہارات بھیج کر انہیں شیئرز اور سرمایہ کاری کے جھانسے دے رہے تھے۔ یہ سارا کام مختلف پلیٹ فارموں سے آن لائن کیا جا رہا تھا۔ 1.3 ہزار سم فرضی ناموں سے نکالی گئی تھی۔ اندرون ملک موجود 8 افراد بیرون مملکت ملزمان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ یہ لوگ رقوم ہتھیار کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا رہے تھے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ تمام ملزمان کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عادل الجبیر سے پاکستانی سفیر بلال اکبر کی ملاقات۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور رکن کابینہ عادل الجبیر سے اتوار کو سعودی عرب میں متعین سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان برادر ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور سفیر پاکستان نے باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی اہم حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کورونا سے شہید ہونے والے طبی عملے کے لواحقین کو 5 لاکھ ریال معاوضہ۔ سعودی کابینہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے کرونا وائرس سے شہید ہونے والے طبی عملے کے لواحقین کو 5 لاکھ ریال معاوضہ دینا شروع ہو گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی کابینہ نے قبل ازیں فیصلہ کیا تھا کہ صحت کے شعبے سے وابستہ وہ افراد جن کا تعلق ملٹری یا سول ہسپتالوں سے ہے، سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی ہوں، اور جن کی وفات کرونا کے باعث ہوئی ہے، ان کے اہل خانہ کو 5 لاکھ ریال معاوضہ دیا جائے گا۔ وزارت صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ سرکاری و نجی ہسپتالوں میں کام کرنے والے طبی عملے کو جو کرونا سے شہید ہوئے ہیں انہیں معاوضہ دینا حکومت کی طرف سے ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بحران کے وقت ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل سے نوازے۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب میں صحت خدمات کا معیار بلند سے بلند تر کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سعودی عرب میں شعبہ صحت سے وابستہ عملہ وبا پر قابو پانے کے لیے متحد ہے اور رہائشوں کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کورونا وبا کے انسداد کے لیے طبی عملے کی کوششیں اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پہلی مرتبہ 2 خواتین مقدس مساجد انتظامیہ کی سربراہ کے معاون مقرر۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اپنی تاریخ میں پہلی بار 2 خواتین کو انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ کا معاون مقرر کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے ڈاکٹر الانود العبود اور ڈاکٹر فاطمہ الرشود کو معاون سربراہ مقرر کیا ہے، جبکہ انتظامیہ کے کئی کلیدی عہدوں پر بھی خواتین کا تقرر ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے بہترین سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف شعبوں کی 25 اسپیشلسٹ ایجنسیاں قائم کی ہیں۔ ڈاکٹر سعد المحمد کو معاون سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ ان دونوں زائرین کی خدمت کے حوالے سے سعودی خواتین کے کردار کو وسعت دے رہی ہے اور انہیں با اختیار بنانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ انتظامیہ نے اعلیٰ عہدیداروں پر 20 ایسی خواتین کا تقرر کیا ہے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے یہ کام سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے حوالے سے کر رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ منفرد صلاحیتوں کو خواتین حج، عمرہ اور زیارت کے لیے آنے والوں کو عبادت میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کریں اور اس حوالے سے مملکت کی بیٹیاں وطن عزیز کا نام روشن کریں۔ مملکت میں کرونا ویکسین کی 2.97 کروڑ خوراکیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی خوراکوں کی تعداد 2.97,95,812 تک پہنچ گئی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 19.9 ملین افراد پہلی خوراک جبکہ 9.8 ملین دوسری خوراک لے چکے ہیں، جبکہ 1.5 ملین معمر افراد نے ویکسین لگوائی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے 3,34,000 سے زیادہ مزید خوراکیں حاصل کی ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے کرونا ویکسین کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو کیا گیا تھا۔ ایک ہفتے میں کرونا SOPs کی 21,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کرونا SOPs کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں مملکت کے 4 علاقوں میں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 1 سے 17 اگست 2021 تک کرونا SOPs کی 21,967 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں 7,214 ریاض میں سامنے آئی ہیں، الشرقیہ ریجن میں 3,022، مدینہ منورہ میں 2,189، القصیم ریجن میں 2,119 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ مکہ مکرمہ، حائل، الجوف، حدود شمالیہ، تبوک، باہا، جیزان، عسیر اور نجران میں بھی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔